تو شریعت نے جو رمضان کے روزے ہم پہ فرض کیے کیا پیدا کرنے کے لیے؟ صبر پیدا کرنے کے لیے. ادھر ٹھہر جاؤ, سارا سال کھا لیا, بہت کھا لیا, تھوڑا سا ہاتھ روکو اپنا. ہر وقت جگالی کرتے رہنا بکریوں کی طرح, گائے بھینس کی طرح, ہر وقت کھا رہے ہیں, ہر وقت کھا رہے ہیں. اور کھانے سے رکنا انسان کے لیے سب سے مشکل کام ہے. تو اللہ نے سب سے مشکل کام ہم سے کروا دیا تاکہ اس کی نسبت جو آسان کام ہے وہ آسانی سے ہو جائیں, وہ آسانی سے ہو جائیں. دیکھو, آپ ایک شخص سے کہو کہ فجر کی نماز اٹھ کے پڑھو, آپ کسی شخص سے کہتے ہیں کہ فجر کی نماز اٹھ کے پڑھو, اس کے لیے سب سے مشکل کیا ہوگا؟ نیند قربان کرنا. ٹھیک ہے نا؟ اب وہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہوتا. آپ اس کا کھانا بند کر دیں اور کہیں کہ یا تو صبح اٹھو یا ٹائم پہ کھانا کھاؤ, دونوں میں سے ایک کام ہوگا. تو وہ کس کو ترجیح دے گا؟ بول تو لیں یار, اللہ کا واسطہ, اللہ کا واسطہ, کس کو ترجیح دے گا وہ؟ کھانے کو. کھانے کا ناغہ نہیں ہو سکتا. نیند ابھی قربان کر کے اڑ جائیں گے, پھر بعد میں ایک گریوی لگا دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ناشتہ ہی گیا ہمارا, یا دوپہر کا لنچ گیا. کھانے سے ہاتھ روکنا مشکل کام ہے, اور ممکن ہے ایک دن وہ اس پر آمادہ ہو جائے کہ چلو میں ناشتہ نہیں کروں گا. بعض نیند کے بڑے دھتی ہوتے ہیں, سوتے رہتے ہیں. ایک دن کرے گا, لیکن اگلے دن پھر یہ غلطی نہیں کرے گا. ایک دو دن بے وقوفی میں کر لے گا, تیسرے دن کہے گا نہیں بھائی. اور میں نے ایسے سوتو دیکھے ہیں, کوئی بات میں ممبر پہ بیٹھ کے انشاءاللہ ایسے نہیں کروں گا جو بس ہوائی باتیں ہوں. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے, بہت بڑے سوتو تھے وہ. جب وہ سوتے تھے تو پولیس بلوانی پڑتی تھی ان کو اٹھانے کے لیے, اٹھتے نہیں تھے, اتنے نیند کے دھتی تھے وہ. طالب علم تھے, مدرسے میں بھی اس طرح کے ہوتے ہیں لوگ, بہت سوتے تھے. سبق میں الگ سو رہے ہیں بیٹھے بیٹھے, جہاں جگہ ملی سو گئے, تکرار کے دوران سو گئے. اور ایسی ایسی جگہ انہوں نے تلاش کی ہوئی تھی سونے کے لیے جہاں انتظامیہ کی نظر نہ پہنچ سکے. سیڑھیوں پہ سو رہے ہیں, وہاں کو کس کا دماغ جائے گا بھائی سیڑھیوں پہ؟ ایسی ایسی جگہ سوتے تھے وہ. لیکن مدرسے میں ناشتے کا ایک ٹائم تھا کہ اس ٹائم ناشتہ ملے گا, اگر یہ ٹائم آپ سے مس ہو گیا تو ناشتہ گیا. تو وہ اتنے بڑے سوتو, وہ فجر کے بعد تھوڑی دیر سوتے, پابندی تھی سونے پر, لیکن وہ کھانچا تلاش کر لیتے تھے. ناشتے کے ٹائم پہ اپنی نیند قربان کر کے منہ دھوئے بغیر ناشتہ کیا, پھر سو گئے. تو میں ان سے کہتا تھا ناشتے سے پہلے کلی تو کر لیا کریں, منہ تو دھو لیا کریں. وہ کہتے تھے اس سے نیند غائب ہو جاتی ہے. اگر میں نے منہ دھو لیا تو ناشتے کے بعد سونے میں پھر وہ مزہ نہیں آئے گا جو منہ دھوئے بغیر آتا ہے. تو اس سے مجھے سبق یہ ملا اس واقعے سے کہ دیکھو نیند اتنی محبوب چیز ہے, مگر کھانا کھانے کی خاطر نیند کو قربان کر دیا. کیا خیال ہے بھائی؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ, جن لوگوں نے روزے رکھے ہیں, جنہوں نے نہیں رکھے ان کو تو سمجھ میں یہ چیزیں نہیں آئیں گی. کچھ تو انہوں نے بھی رکھے ہوں گے نا. رمضان میں کیسا ہی مسلمان ہو, دو چار تو رکھ ہی لیتا ہے. جمعے کے دن تو رکھ ہی لیتے ہیں لوگ روزہ. تو اب مجھے ایک بات بتائیے کہ نیند قربان کرنا اتنا مشکل کام, کھانا قربان کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل, اور ایک ٹائم کا کھانا نہیں, صبح کا ناشتہ بھی گیا, دوپہر کا کھانا بھی گیا, شام کی چائے بھی گئی, گٹکا بھی بولے نا بھائی گیا, پان بھی گیا, سگریٹ بھی گئی. اور چلو پانی پینے کی, کھانا قربان کرنا بڑا مشکل, کھانے کے ساتھ پانی بھی بولے نا بھائی گیا. کولڈ ڈرنک تو دور کی بات, چائے تو دور کی بات, شربت دور کی بات, پانی بھی گیا. اور ٹائم کیسا رکھا ہے کھانے کا؟ صبح سحری کے وقت, جس وقت دنیا میں کوئی بھی کھانا نہیں کھاتا.
پوری دنیا میں آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں 3:30 بجے اگر کوئی کھانا کھاتا ہوا نظر آ جائے تو اس کو فوراً آپ پاگل خانے میں جمع کرا دیں گے. یہ پاگل ہو گئے, 3:30 بجے اٹھ کے کھاتا ہے. کہیں بھی نہیں, یہ کھانے کا ٹائم نہیں ہے صبح 4 بجے یا 3:30 بجے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں, اگر کوئی آپ کی دعوت کرے شام 4 بجے, دعوت دینے والا آپ کو بہت محبوب ہو, تو جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ بولے نا بھائی, جائیں گے. ظاہر ہے 4 بجے چائے وائے سموسے وغیرہ کا انتظام ہو. 2 بجے 1 بجے لنچ پہ بلائے تو جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ اگر چھٹی بھی ہو جائیں گے, جانا چاہیے. میں نہیں جاؤں گا, صحیح ہے نا. رات کے وقت اگر کوئی آپ کو بلائے, میں بھی جاؤں گا اگر کوئی بہت ہی اہم شخصیت ہے. رات کے وقت آپ کو اگر کوئی بلائے کھانا کھانے کے لیے 8 بجے 9 بجے 10 بجے 12 بجے بھی کراچی میں لوگ چلے جاتے ہیں, بلکہ 12 بجے بلائے تو زیادہ شوق سے جائیں گے. تو جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ جائیں گے. لیکن کوئی آپ کا بہت جگری دوست ہے, اس کے بیٹے کا ولیمہ ہے, اس نے آپ کو کہا کہ آپ نے ضرور آنا ہے شادی پہ, ولیمے پہ, میں نے ہال بک کرا ہے اسپیشل آپ کے لیے. آپ کہتے ہیں کھانے کا ٹائم کرے 3:45 صبح 3:45. پہلی بات تو ہال والا ہی آپ کو بھگا دے گا, بولے گا یہ پاگلوں کے لیے ہم نے ہال نہیں بنایا. وہ کہے گا آپ کے ہال بک کرانے سے ہمیں ہال آ رہی ہے. یہ کیسا ٹائم آپ نے رکھا ہے, ہال آ رہے ہیں, کوئی بھی نہیں آئے گا, کیونکہ وہ ٹائم نہیں ہے کھانے. اس وقت نہ پرندے کھاتے ہیں نہ چرند کھاتے ہیں, سب پڑے ہوئے ہوتے ہیں اپنے آرام سے گھونسلوں میں. دہشت گرد بھی اس وقت نہیں کھاتے, وہ بھی رات کو دہشت گردی چوری چکاری کرتے کرتے 3:30-4 بجے کا ٹائم ایسا ہے کہ آگے بستروں پہ پڑ جاتے ہیں. وہ یہ تو ان کے سونے کا ٹائم شروع ہوتا ہے. تو یہ نیچرل ٹائم نہیں ہے, اس وقت بھوک نہیں لگتی. تو اللہ نے ہمیں سارا دن بھوکا بھی رکھا, پیاسا بھی رکھا, اور کھانے کی اجازت صبح 3:45 اور شام کو کھانے کی اجازت دی غروب آفتاب کے بعد, جس وقت مغرب کی نماز کی طرف توجہ جا رہی ہوتی ہے. تسلی سے نہیں کھا سکتا انسان اس وقت, کیونکہ یا تو آپ نماز فوراً کھڑی کر دیں ایک کھجور کھا کے. افغانستان میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ ایک کھجور پہ روزہ افطار کرتے ہیں اور فوراً مغرب کی نماز پڑھ کے 2 سنتیں پڑھی اور افطاری کے لیے بیٹھ گئے. لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اسپیڈ سے مغرب پڑھی جاتی ہے اس میں نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا. ساری توجہ کدھر لگی ہوئی ہوتی ہے؟ کھانے کی طرف. ایک تو وہ ویسے ہی اسپیڈ مارتے ہیں نماز میں, اوپر سے پھر جب یہ بھی پتا ہو کہ کھانا ہے, بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے, نماز میں دل نہیں لگتا. ہماری جو ترتیب ہے کہ افطاری پہلے نماز بعد میں, اس میں افطاری میں دل نہیں لگتا. جو نمازی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ آپ کو یہ بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ جماعت نہ نکل جائے, لہذا بڑی اسپیڈ سے انسان کھا رہا ہوتا ہے, اسپیڈ سے کھا رہا ہوتا ہے, اور تسلی سے کوئی بھی افطاری میں نہیں کھاتا جو نمازی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ افطاری میں اور کچھ افطاری کے بعد اچھی اچھی چیزیں کہتے ہیں بھائی ادھر سائڈ پر رکھو بیگم, میں نماز کے بعد آ کے کھاؤں گا. یہ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات, کھانا بھی نماز کے بعد. لیکن جب آپ 10-15 منٹ کا وقفہ آ گیا تو اب آپ کی بھوک بہت مشکل ہے. کیا کریں بھائی, بھوک کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. وہ اس طرح سے کھانے کی رغبت نہیں رہتی. سارا دن کا بھوکا پیاسا تسلی سے کھا نہیں سکتا. اب دیکھو کتنا مجاہدہ ہے وہ کھانا جو ہم, جس کے لیے ہم جی رہے ہیں, جس کے لیے جاب کر رہے ہیں, جس کے لیے یعنی سارا دن کی ایکٹیویٹیز ہماری اسی کھانے کے لیے ہیں. حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر کھا رہے ہیں. اس کھانے میں اللہ ہم سے کتنا مجاہدہ کروا دیتے ہیں, کتنا سخت مجاہدہ کروا دیتے ہیں. عام دنوں میں اگر ہمیں کوئی کہے کہ تھوڑا کھا کے اٹھ جانا تو کوئی اٹھتا ہے؟ نہیں اٹھتا. جبکہ بھوک اتنی نہیں لگ رہی ہوتی,
رمضان میں اتنی سخت بھوک لگ رہی ہوتی ہے, اتنی سخت پیاس لگ رہی ہوتی ہے, مگر اس وقت بھی ہم تسلی سے نہیں کھاتے اور تھوڑا سا کھا کے اٹھ جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں نماز میں. تو بھائی اتنی اللہ نے اتنا ہم سے مجاہدہ کروا لیا. اب میں اس مثال کی طرف آتا ہوں. وہ جو میں نے مثال دی تھی کہ اگر ہمیں رمضان میں اس کی اجازت مل جائے کہ دوپہر 12 بجے آدھی روٹی اور 1 بجے پانی پی سکتے ہو تم, تو یہ سارا مجاہدہ کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. بہت آسانی سے روزے شروع ہو جائیں گے, کیونکہ وہ جب طبیعت ڈاؤن ہونا شروع ہوتی ہے اس وقت 1 گلاس پانی سے انرجی بحال. اس میں اگر آپ لیمن بھی ڈال دیں اور چینی بھی ڈال دیں یا شہد ڈال دیں تو سبحان اللہ. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ رمضان گزرنے کے بعد ہم یہی روٹین کھانے پینے کے معاملے میں اپنی کیوں نہیں کر لیتے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اور آسانی ہو گئی. اب 3:30 بجے مت کھاؤ, صبح 8 بجے کھا لو, 7 بجے کھاؤ, مگر بولے نا بھائی تھوڑا کھا لو. سحری میں کون سا زیادہ کھا سکتا ہے انسان؟ بعض دفعہ تو جلد بازی میں 2-4 کھجوریں کھائی, پانی پیا, پورے دن کا روزہ گزار لیا. تو عام دنوں میں بھی اگر ہم یہی ترتیب رکھ لیں, صبح 8 بجے 7 بجے ناشتہ کیا, 2-4 کھجوریں کھائیں, پانی پی لیا, کیا خیال ہے بھائی؟ مریں گے نہیں. اگر کوئی مر جائے تو میرے اوپر کیس کر دیں کہ اس نے بولا تھا تھوڑا کھاؤ اور یہ مر گیا. مریں گے نہیں انشاءاللہ. 2-4 کھجوریں یا 5-6 کھا لیں آپ, 8-10 کھا لیں, اور کیا پانی پی لیں. پانی نہیں پی سکتے, 1 گلاس دودھ پی لیں آپ, اور فائدہ, موٹے بھی ہو جائیں گے. 1 گلاس کیا پی لیں؟ دودھ پی لیں. اس سے فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ جب آپ جائیں گے نا کام کاج کے لیے آفس, آپ کو نیند نہیں آئے گی. نیند نہ آنے سے کیا ہوگا؟ آپ کا ذہن فریش رہے گا اور آپ ملک اور قوم کی ترقی میں اچھا کردار ادا, جملہ مکمل کر سکیں گے. عبادت میں آپ کا دل لگے گا, تلاوت میں دل لگے گا, ذکر میں دل لگے گا. تبلیغ میں نکلیں گے تو سوئیں گے کم, کام زیادہ کریں گے. خانقاہ میں جائیں گے تو پیر و مرشد پہ بوجھ نہیں بنیں گے. جو معمولات آپ کے شیخ آپ کو بتائیں گے ان پہ پابندی سے عمل کریں گے.